الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإلى الله مرجعكم فينبئكم بما تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد اللہم کو کمزوری تھی اور کچھ طبیعت میں ناسازگی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ تقریر اور جمعہ میں پڑھاؤں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو لازم پکڑو. اگر دوسرے لوگ گمراہ ہو گئے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطے کہ تم ہدایت یافتہ ہو. فَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ تمہیں بتلائیں گے کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے دنیا میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ہم کتنی شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا کتنے نہیں ہو رہے. ہر وقت ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی زبان کا، اپنے جوارح کا، اعضاء و جوارح کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے جو اقوال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا رہنا سہنا، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا کسب مال، یہ سب کس طریقے سے ہو رہا ہے. آیا ہم ان تمام چیزوں پر شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ کام انسان کو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر
مرتے دم تک یہ مجاہدہ، یہ محاسبہ، یہ مستقل کرتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی کہ تمہارا جب حساب کتاب ہو اور آخرت کے اندر جب اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا حساب کتاب کریں تو اس سے پہلے اپنا محاسبہ جاری رکھو، اپنا جائزہ لیتے رہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ یا مرنے کی تیاری کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ یعنی کہ ہر مومن کا ہر لمحہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ آج موت آ جائے تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں اور وہ جنت میں چلے جائے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت، قرآن کریم کی تعلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث، کیا ہم ان سب پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا چیز اس کے لیے لازم ہے اور کیا چیز اس کے لیے لازم نہیں ہے، کیا اس کے اوپر فرض ہے، کیا چیز فرض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کو جو کہ فرض نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مستحب بھی نہ ہو، لیکن وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں، کیا کام کر سکتا ہے، کیا کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ تو یہ سب چیزیں اس کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور جب انسان جانے گا تو اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتلائے ہیں۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کا انتہائی ثواب آیا ہے اور یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی کہ اتنا علم ہر مسلمان کو آنا ضروری ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو اس کے حلال و حرام کے بارے میں بتائے، اس کو یہ پتا ہو کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں، تاکہ وہ اپنا جائزہ لے سکے، تاکہ وہ اپنا محاسبہ کر سکے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا چیز میرے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا مجھے کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، تو پھر وہ کیسے عمل کرے گا؟ تو اسی لیے علم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اہل علم جو ہوں گے وہی در حقیقت عمل کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں لکھا ہے کہ نرا علم حاصل کرنا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم جہل سے بچاتا ہے، جہالت سے بچاتا ہے، نادانی سے بچاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں کر سکے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر انسان کو جب علم حاصل ہوگا اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کرے گا، اور تو وہ دوسروں کو بھی بتلائے گا، تو دوہرا فائدہ، کیونکہ جو کسی نیکی کے کام کو بتاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ نیکی پر بتلانے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ تو جب وہ بتلائے گا، خود بھی عمل کر رہا ہوگا، تو دگنا اجر مل جائے گا اس کو۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس کے پاس علم ہے، اگر بالفرض اس نے اس کے اوپر خود بے شک اگر خدا نخواستہ عمل نہیں کر پایا، لیکن اس نے دوسروں کو تعلیم دی، تو کم از کم دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے گا اور دوسرے لوگ عمل کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا جب علم کی بدولت انشاءاللہ اس کو بھی کسی وقت توفیق مل جائے کہ چونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ اس گناہ سے بچ ہی جائے گا۔ تو لہذا اسی لیے فرمایا گیا کہ کن عالما او متعلما، کہ ہر وقت انسان یا تو عالم رہے یا متعلم رہے، یا جاننے والا ہو یا متعلم ہو۔ اور جب انسان عالم ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا پائے گا، خود بھی عمل کرے گا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا میں اس کی تمام چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، ساری عمر جو اس نے کمایا، جو اس نے دنیا میں محنت کی، شہرت پائی، عزت پائی، دولت پائی، ایک مرتبہ، منصب، عہدہ، یہ سب چیزیں، اہل و عیال، مال و متاع، یہ سب یہیں رہ جائے گا، وہ اکیلا تر تنہا قبر میں جائے گا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ چلتی رہیں گی اور اس کے ساتھ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو، اس کی اولاد نیک ہو، اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی، ان کو دین کا علم سکھلایا، قرآن پاک کا علم سکھلایا، اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور عبادات سر انجام دیتے رہے، تو جو وہ کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کو کوئی دین کا علم سیکھا اور اس کے بعد دوسرے کو سکھلایا، اور اس نے پھر آگے کسی اور کو سکھایا، اور اس طریقے سے سلسلہ جاری ہو گیا، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو مستقل اس کے لیے چلتا رہے گا جب تک کہ لوگ ایک دوسرے کو علم پہنچاتے رہیں گے۔ اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی، امام مالک، اور صحاح ستہ کے سارے مصنفین اور فقہاء کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات انہوں نے کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے عالم تھے، خود بھی عمل کیا
پھر کتنے اپنے ہزاروں شاگرد چھوڑے، ان شاگردوں کے شاگرد، یہاں تک کہ اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ان سب کا ثواب ان سب لوگوں کو یقیناً ملتا ہوگا. کتنی بڑی دولت ہے کہ زندگی تو ایک بہت محدود مدت کی ہے، کسی وقت نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جوانی میں چلے جاتے ہیں، نہیں تو ادھیڑ عمری کے اندر تو بہت ہی لوگ جاتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کے اندر تو جانا ہی ہے ہر ایک نے. تو پھر کتنے عرصے کی زندگی ہے؟ زیادہ زیادہ 70 سال، 80 سال، بہت ہوا تو 90 95 سال. لیکن اس وقت انسان کے پاس اتنی سکت نہیں ہوگی کہ انسان اس وقت عبادات کر سکے اور سارے کام جوش و جذبے کے ساتھ مجاہدہ کر سکے. تو انسان کا جو وقت ہے وہی سب سے اہم ہے. اسی وقت کے اندر انسان اپنی آپ کو یہ سمجھے کہ جو بھی میرے پاس ایک لمحہ ابھی ملا ہے وہی سب سے اہم ہے، اسی میں تیزی دکھلائے. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار سے مغفرت چاہنے کی طرف اور جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو کیا مطلب ہے کہ بلا تاخیر ہم سب لوگوں کو اس کی طرف دوڑ لگانی چاہیے اور اپنا استغفار اور اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے. انسان ہر حالت میں، اب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے اور لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، حکومت ایسی ہے، اور یہ سب تمام باتیں ہیں. ان سب میں کوئی فائدہ نہیں. اس طرح کے تبصرے کرنے میں یا ان چیزوں کے اوپر زیادہ غور کرنے میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اپنی فکر نہیں ہے اس کو، تو گویا کہ وہی سب سے زیادہ ہلاک ہوا ہے. پہلے اپنی فکر کرو. جب انسان خود بیمار ہوتا ہے، جب اس کو اپنی تکلیف ہوتی ہے، جب اس کو اپنا مرض لاحق ہوتا ہے، تو وہ اپنی پہلے فکر کرتا ہے، اور اس کو فطرتاً انسان کو اپنی تکلیف زیادہ دکھائی دیتی ہے اور دوسروں کی تکلیف نظر نہیں آتی. تو لہذا جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے ہم برائیوں پہ نظر ڈالیں گے، تو پھر ہمیں دوسروں کی فکر اتنی شاید نہ ہو جتنی کہ ہمیں اپنی فکر ہوگی. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ لگاؤ، تیزی سے کرو. اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف مسابقت کرو. یعنی کہ وقت انسان ضائع نہ کرے. ویسے تو کہتے ہیں نا مسابقت یا کرنا دنیاوی امور کے اندر یا مال و دولت کے اندر یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دین کے کاموں میں مسابقت کرنا اچھا ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، تاکہ انسان کو رغبت ہو، ترغیب ہو کہ وہ نیک کام سر انجام دے سکے. اور اگر دنیا کا معاملہ ہو تو انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے تاکہ اس کو شکر کی توفیق ہو. ورنہ تو انسان الیاذ باللہ اگر اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف نگاہ رکھے گا تو اس کو دل میں ناشکری پیدا ہوگی، کفران نعمت آئے گی، اور انسان کو ہر حالت کے اندر انسان کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے.
حدیث میں فرمایا گیا کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. کیونکہ یہ جو دنیا ہے، آپ اگر اس دنیا کے ابھی موجودہ حالات کا جائزہ لیں یا اس سے پہلے کسی بھی زمانے کا آپ جائزہ لیں، تو آپ کو یا ہم سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر دور میں، ہر لمحے، ہر زمانے میں مسلمان یا انسان کو دو حالتیں ہر وقت رہتی ہیں. یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی نیا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اگر آپ اب سے 10 سال پہلے دیکھیں، 20 سال پہلے دیکھیں، 40 سال پہلے دیکھیں، یا جب مسلمان یا پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت دیکھیں، جب غلامی کا دور تھا، جب انگریزوں کا دور تھا، تو اس وقت یا اس سے پہلے جو ادوار تھے اس پہ انحطاط، اور اس سے پہلے جو مختلف ادوار گزرے، تو اگر آپ جائزہ لیتے رہے، تاریخ پڑھتے رہیں، تو ہمیں ہر وقت یہی نظر آئے گا کہ مسلمان ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی میں تھے اور کوئی نہ کوئی پریشانی کا شکار رہے، اور یا انسان انڈیویجول یا اپنے انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ پریشانی کا شکار رہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سب کچھ نہیں دیتے. کسی کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو اس کے پاس منصب نہیں ہوتا، یا اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی. کسی کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ہر وقت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ انسان کو ہر وقت انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنگی اور پریشانی لگی رہتی ہے. لہذا اب انسان کو کیا کرنا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک مجاہدے کی حالت میں رکھنا ہے کہ صبر کرتا رہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو پریشانی تو ہوگی، اور ساتھ ساتھ شکر کرتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. اگر یہ جو صبر ہے، یہ صبر خالی تکالیف کے اوپر نہیں، بلکہ صبر جو ہے وہ انسان کو جو نیکی کے کام کرنے کے لیے جو صبر کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی ایک طریقے سے صبر ہے. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت ایک مجاہدہ ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جو انسان مجاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو منہیات سے، گناہوں سے روکتا ہے، تو اس کو بھی فرمایا کہ جہاد اعظم ہے، جہاد اکبر ہے. یہ بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا. انسان کو غصہ آ رہا ہے، غیظ کا شکار ہو رہا ہے اس کو انتہائی، اور وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غصے سے منع فرمایا ہے، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو اپنے غصے کو پی جائے باوجود کہ غصہ آ رہا ہو، تو فرمایا کہ وہی سب سے بڑا پہلوان ہے. پہلوانی یہ نہیں ہے کہ کسی کو پچھاڑ دے آدمی، بلکہ پہلوانی یہ کہ غصے کو پی جائے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ قادر ہو اس کے اوپر کارروائی کرنے پر، اس کو سزا دینے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو، اس کے مرتبے کو اور اس کے رتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں اور ایمان اور سکون عطا فرماتے ہیں. تو یہ حقیقت انسان کو ہر وقت اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہم سب کو ہر وقت جائزہ لینا ہوگا کہ قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے، اور ہمیں سب دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عقائد کیسے ہیں، آیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. ہمارے اعمال، ہماری عبادات پہ ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بار بار ابھارنا ہوگا، اس کے تیار کرنا ہوگا، چاہے اس میں کس وقت کتنی سستی ہو، چاہے کتنی ہی مشقت ہو. اسی طرح اپنے معاملات کو ہر وقت درست کرنا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ہمارے معاملات صحیح ہیں نہیں ہیں.
اب بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں کہ علیہ باللہ جو سود خوری میں مبتلا ہیں. اب یہ سود خوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ سن لو، علیہ باللہ. اور قرآن کریم میں کئی جگہ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے ذریعے فرمایا کہ یہ چیز ناجائز ہے. لیکن ہمارے ملک میں ہماری جو معیشت ہے اس کو بھی سمجھیے کہ 80% سے زیادہ حصہ سود میں مبتلا ہے. ہمارا جو کاروبار ہے یا بینکاری نظام ہے اس کا 80% سے زیادہ حصہ سود میں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا کہ سود کا 1 درہم 30 بار علیہ باللہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں سود کے بارے میں. تو اب یہ جو سود ہے یہ بعض لوگ اب اس پہ تعویلیں کرتے ہیں کہ سود جو ہے جناب وہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا اور موجودہ دور کے اندر سود ہوتا ہی نہیں ہے، یا سود جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، امیروں کے ساتھ نہیں لیا جاتا. حالانکہ سود کی جو تعریف بیان کی گئی جس کو ربا الجاہلیہ یا ربا النسیہ کہتے ہیں وہ ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں. فرمایا گیا کہ کل قرض جرى نفعا فهو ربا، کہ جو بھی قرضہ ہو اس کے اوپر کسی قسم کا بھی نفع لیا جائے وہ ربا ہے. اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ قرضہ کون لے، مالدار لے یا غریب لے، کس لیے لے. وہ قرضہ کسی چیز کے لیے بھی لے سکتا ہے، وہ تجارت کے لیے بھی لے سکتا ہے، اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بھی لے سکتا ہے، کسی بھی قسم کے لیے لے سکتا ہے، کسی صنعت کے لیے لے سکتا ہے، کمرشل کے لیے لے سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں. تو جب اس سے پتہ چلا کہ ہر قسم کا قرضہ، کل قرض، ہر قسم کا قرضہ جب اس کے اوپر نفع لیا جائے گا تو وہ سود بن جائے گا. اب کسی کا یہ کہنا کہ جی کمرشل لیا جائے گا تو سود نہیں ہوگا اور ذاتی ضرورت کے لیے جائے گا تو سود ہوگا، تو یہ اس کا اپنی ذہنی اختراع ہے، اس کا اپنی ذہنی ایک پیداوار ہے یہ. کیونکہ یہاں تو کہہ دیا گیا کسی بھی قسم کا قرضہ ہو، اس سے کوئی نہیں بتایا گیا کہ قرضہ اگر اپنی ذات کے لیے لیا گیا ہوگا تو سود ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں ایک فضول باتیں ہیں. جب ایک سود ہے، تمام جمہور امت نے، جمہور علماء کرام نے بتلا دیا کہ یہ چیز سود ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ اس پہ زیادہ علتیں اور حکمتیں اور ساری چیزیں تلاش کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے اس کے اوپر عمل کریں. ابھی جو قربانی گزری ہے، ہمیں اس کے قربانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی سے یہ سبق ملتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے آدمی کسی جگہ کوئی بلڈنگ تعمیر کر دے، کوئی ایسے کام کر دے، اس کے بجائے وہ پیسے ضائع کر رہا ہے قربانی کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک نمونے کے طور پر ہمیں کہا گیا کہ تم قربانی کرو، تو یہ اسی لیے تو بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور انہوں نے بغیر سوال کیا، اور نہ بیٹے نے سوال کیا، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہٹا دیا. تو اس میں کوئی علت تھی بظاہر یا کوئی حکمت تھی اس کے اندر کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کس حکمت سے آپ فرما رہے ہیں ایسا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کہ ابا جان یہ کیا اس میں حکمت پوشیدہ ہے، میری کیا غلطی ہے، کیا گناہ ہے، کیا چیز ہے؟ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود ناجائز ہے تو وہ ناجائز ہے. اب ہمیں اس کے لیے کوئی کہ بھئی کہ سود کیوں ناجائز ہے، کس لیے ناجائز ہے، اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اس سب سے ہمیں غور و خوض کیے بغیر اس کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے آپ کو اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ہمارے معاملات اس میں شامل تو نہیں. اگر ہمارے معاملات اس کے اندر مبتلا ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنا ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو علیہ باللہ جھوٹ ہے،
امانت میں خیانت ہے اور وعدے کی خلاف ورزی، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو منافق کی علامت ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں کہ اذا وعد اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب ہمارے ہاں جھوٹ کی قدر عام ہو چکا ہے۔ صرف جھوٹ یہی نہیں ہے کہ ہم خود جھوٹ بول رہے ہوں، کسی بات کو سنے بغیر آگے بڑھا دینا یہ بھی جھوٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کوئی سنے اس کو آگے بڑھا دے بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر وقت یہی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کہ وہاں سے فلاں خبر آ گئی، وہاں سے وہ خبر آ گئی، اور اس کو آگے شیئر کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کو پھیلانا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری فرمایا گیا کہ انسان جب کوئی امانت اس کو دی جائے تو اس میں خیانت کرے، وہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اب ہمارے یہاں علیہ باللہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں کتنے، ہر انسان کے اوپر کتنی ساری امانتیں ہیں، اور ہم اس کے اوپر کس قدر ہم اس پہ عمل پیرا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ جو کوئی آدمی کسی منصب پر ہوتا ہے، کسی عہدے پر ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر اس کو صحیح طریقے سے سر انجام نہ دے، تنخواہ پوری لے، معاوضہ پورا لے، لیکن اس کے بدلے میں جو اس کو دینا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ پورا صحیح نہ کرے، تو وہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ تو آیا ہم امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ اسی طریقے سے عہد یا وعدے کی پیروی کرنا، اگر کوئی آدمی عہد کو پورا نہ کرے تو یہ بھی ایک طریقے سے منافقت کی علامت ہے۔ اب ہماری کتنی قوانین ہیں بطور مسلمان کے، ہمیں لازم ہے کہ ان کے اوپر ایک طریقے سے ہم نے بطور مسلمان شہری کے اس کو ایک طریقے سے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کو عمل کریں، اس کے اوپر پیروی کریں، لیکن انسان اس کو عہد چکنی کر دیتا ہے، وہ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا ہوگا ہر وقت، ہر لمحہ، اور جہاں پر ہمیں گناہ کی چیز نظر آئے تو اس کو ترک کرنے کی فوری فکر کرنی ہوگی، اور اس کو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرنی ہوگی۔ پھر بھی اگر العیاذ باللہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، اور مغفرت کا دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر وقت تک کھولا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں نے سنا تھا، وہ مختصر حدیث ہے، وہ میں بات بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہذا میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ دوبارہ گناہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے میرا کہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو لہذا اب اس نے چونکہ یہ جانا ہوا ہے اور پھر مجھ سے مغفرت چاہ رہا ہے تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہے کہ جو اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میں نے معاف کر دیا۔ اور فرمایا کہ جو اب یہ کوئی بھی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور ایک مختصر سی حدیث وہ یہ ہے کہ جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں اس نے اپنی قسم کھائی، اس نے کہا کہ میں ہر وقت اپنے آپ کے ان بندوں کو گناہوں پر ورغلاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ اس کے جسم میں جان ہوگی میں اس وقت تک گناہوں پر ورغلاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے میرے جلال کی اور میری عزت کی کہ میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ جب تک ان کو موت نہیں آ جائے گی۔ تو لہذا موت کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت، وہ مغفرت کا دروازہ، استغفار کا دروازہ، توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، لہذا انسان ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے اور انسان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔